آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے پریس کانفرنس کی جا رہی ہے۔ بات کرنی ہے جو مہنگائی کا طوفان پاکستان میں آ گیا ہے۔ اکتوبر کے مہینے میں ایئر آن ایئر مہنگائی جو تھی وہ 7% تھی، جو کہ 4 سال میں پاکستان میں سب سے زیادہ مہنگائی تھی۔ یہ ایک بڑی تشویش کن صورتحال ہے، اور تقریباً تمام چیزوں کی، دودھ ہوا، چکن ہوئی، آٹا ہوا، سبزی ہوئی، دالیں ہوئیں، چنے ہوئے، انڈے ہوئے، تمام چیزوں کی، تیل ہوا، کھانے پینے کی چیزوں کی پرائسز جو ہیں وہ بڑھ چکی ہیں۔ پیٹرول کی پرائس جب ہم گئے تھے مسلم لیگ نون کے آخری دن میں 87 روپے کی تھی، آج 97 روپے کی ہے، جبکہ برینٹ پرائس ہمارے زمانے میں برینٹ کروڈ آئل جو پرائس تھی وہ $77 کی تھی، آج $70 کی ہے۔ تو جبکہ پیٹرول دنیا بھر میں مہنگا ہوا ہے، ہم نے سستا رکھا تھا، انہوں نے 10 روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا ہے۔ ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ سے گزارش کری کہ پاکستان کی سب سے زیادہ 4 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی اکتوبر کے مہینے میں ہوئی ہے، اور یہ 7% ہے۔ اور جو بری بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کور انفلیشن جس کو کہتے ہیں، نان فوڈ نان انرجی انفلیشن، وہ 10% پر چلا گیا ہے، جس سے لگتا ہے کہ اگلے آنے والے مہینوں میں اور انفلیشن آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ کرنسی بھی ڈی ویلیو ہوئی ہے، ہم 115 پہ چھوڑ کے گئے تھے، اس کو آج 133 روپے، کل بھی ڈی ویلیوشن تھوڑی سی ہوئی ہے، 133 روپے ہو گئی، تقریباً روز ہی اب 1 روپے ڈالر جا رہا ہے۔ لیکن عجیب سی بات ہے کہ وزیر خزانہ فرماتے ہیں کہ کرائسس جو ہے وہ ختم ہو گیا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا۔ پہلے اتنا ہوا بنایا کہ کرائسس کی جتنا غلط بیانی کر پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے کہ پاکستان کے اوپر 30,000 ارب روپے کا لون ہے، جو کہ جھوٹ بات ہے۔ پاکستان کے اوپر لون ہے وہ 24,952 ارب روپے کا تھا جس دن جون 30 کے دن ہم حکومت چھوڑ گئے تھے، اس دن اس سے بھی کم تھا۔ پاکستان کے اوپر جو ایکسٹرنل لون ہے وہ $70.2 بلین کا تھا 30 جون کو، اس کو بھی 90-95 بولتے ہیں۔ یہ ان کی غلط بیانیوں کی وجہ سے پاکستان کی مارکیٹیں نیچے گئیں، مارکیٹوں کے اندر بہت تذبذب آ گیا، اور اس کے بعد روپیہ بھی ٹوٹا ہے، اسٹاک مارکیٹ بھی کم ہوئی ہے، لوگوں کو نقصان ہوا ہے۔ اس وقت بزنس اسٹینڈ اسٹل پہ آ گیا ہے، 200 پوائنٹس 2% انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا ہے، 1/3 یعنی کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا ہے۔ ڈسکاؤنٹ ریٹ جو کہ ہمارے زمانے میں کم سے کم چلا گیا تھا پاکستان کی تاریخ کا، اس کو بھی انہوں نے 2% سے بڑھا دیا گیا ہے۔ اور آج اگر یہ IMF سے بیٹھے ہیں، جب سعودی عرب سے ان کو پیسے مل گئے، جس کو آپ بیل آؤٹ کہتے ہیں، اس زمانے میں کچھ اور کہتے تھے، جب سعودی عرب سے پیسے ان کو مل گئے ہیں، جب کہتے ہیں کہ چین سے خوشخبری آئی اور چین نے کوئی ڈپازٹ کر دی ہے جس کا ہم اعلان نہیں کر رہے، جب UAE سے پیسے آ گئے ان کے پاس، یہ کہہ رہے ہیں کہ آ جائیں گے، جب ان 3 ممالک سے پیسے آ گئے ہیں تو پھر IMF کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور 150 ارب روپے کی جو بجلی کی انہوں نے پرائس بڑھائی ہے اس کی کیا لاجک ہے؟ اور جو 150 ارب روپے انہوں نے گیس کی پرائس بڑھائی ہے، جب آپ کے سردیوں کے بل آئیں گے اسلام آباد میں، ناردرن ایریاز میں، کوئٹہ وغیرہ کے اندر جہاں پہ بہت سردی ہوتی ہے، لوگوں کا بل ویسے ہی 10-15 ہزار روپے ہو جاتا ہے، تو آپ لوگوں کا بل 140% بڑھا ہوا ہوگا۔ تو مڈل کلاس لوگ جو ہیں ان کے لیے بڑی مشکل ہوگی، اور مڈل کلاس لوگوں میں خود عمران خان صاحب شامل ہیں۔ لاسٹ انہوں نے جو انکم ٹیکس دیا تھا وہ 1,47,000 روپے دیا تھا سال کا۔ عمران خان کا انکم ٹیکس لاسٹ ٹائم جو دیا تھا وہ 1,47,000 روپے دیا تھا، فیڈرل گورنمنٹ کا ٹیکس۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی انکم جو ہے وہ میرے خیال سے تقریباً 4 سے 5 لاکھ روپے ہوئی ہوگی۔ تو وہ کس طرح بل بھرتے ہیں اپنے بجلی کے اور بنی گالا کے، اور کس طرح گیس کے بل بھرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی قوم کو بتائیں کہ آپ کس طرح بل بھر رہے ہیں، جب آپ کی انکم 1.5 لاکھ تھی، اور اگر آپ کے دوست احباب آپ کے بل بھر رہے ہیں، دوست احباب آپ کی گاڑی میں پیٹرول ڈلا رہے ہیں، تو پھر یہ قوم کو بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا کوئی ٹرو کیا ہے، ان کے ساتھ کیا ڈیل ہوئی ہے کہ زلفی بخاری صاحب اور انیل مسرت صاحب اور جہانگیر ترین صاحب، جو کہ جن کے تو ڈرائیور اور مالی بھی ہم سب سے امیر ہیں، وہ تمام لوگ جو ہیں جو آج اقتدار ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے کیا ڈیل ہوئی ہے کہ وہ کسی کے پیٹرول کے بل بھر رہے ہیں، کوئی ان کی گاڑیاں دے رہے ہیں، کیونکہ خان صاحب تو ٹیکس نہیں بھرتے۔ اور پاکستان کا جو اب بڑا مسئلہ ہے وہ پاکستان کا مسئلہ ہے ہمارے جو حکمران ہیں ان کا جھوٹ بولنا، جھوٹے الزام لگانا، جھوٹے کرپشن کے الزام لگانا، تمام قسم کے جھوٹے الزام لگانا، اور نہ ان میں اہلیت ہے، نہ ان میں صلاحیت ہے، اور نہ منصوبہ بندی ہے، اور بدنیتی بھی ہے۔ تو یہ 4 مسئلے ان کے بہت بڑے بڑے ہیں، یہ بدنیتی بھی بہت بڑی ہے، اور یہ جو مہنگائی کری ہے اس کے ذمہ دار صرف PTI ہے۔ یہ جو ڈالر گرا ہے، جس کے وفاقی وزیر نے اس دن کہا تھا، جس دن ڈالر گر رہا تھا کہ 140 کا ہو جائے گا، اس کی ذمہ داری بھی ان کی ہے، اس کو منصوبہ بندی کے تھرو گرایا ہے۔ اور یہ پاکستان کے اندر اس وقت جو غریب لوگوں کے اوپر پریشانی کا عالم ہے وہ صرف عمران خان کی اور عمران خان کی ٹیم لے کے آئی ہے، جس کی وجہ سے آج پاکستان میں مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ دیکھیے، زیادہ تر باتیں تو کر چکے ہیں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل، میں صرف چند باتیں کہنی چاہوں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کہا گیا تھا کہ ملک بحران کا شکار ہے، ملک بینکرپٹ ہو چکا ہے، یہ کہا گیا تھا۔
پھر آپ نے پچھلے ہی ہفتے بیان سنا کہ ملک بالکل اس وقت سٹیبلائز ہو چکا ہے، ہمیں سعودی عربیہ سے پیسے مل گئے ہیں اور ہمیں چین سے پیسے مل گئے ہیں، ایک دو اور ممالک ہیں جہاں سے ہمیں پیسے ملنے والے ہیں، IMF کا بھی پیکج آنے والا ہے۔ اور ایک ہفتہ پہلے یہ کہہ دیا وزیر خزانہ نے کہ ہمارا جو بحران تھا وہ بالکل ٹل چکا ہے۔ میرا نقطۂ نظر جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور عوام کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر یہ بحران ٹل چکا ہے تو اب آپ ہمیں بتائیے کہ آپ نے صحت کے بجٹ میں سے جو 14 ارب اس موجودہ منی بجٹ میں کاٹے تھے، اب کیا آپ وہ واپس ڈالیں گے؟ آپ نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہمارا منصوبہ جات جو ہیں وہ غریب آدمیوں کے لیے ہیں لیکن انفراسٹرکچر پہ محیط ہیں، کبھی ہم سڑک بناتے ہیں، کبھی ہم بسیں بناتے ہیں، کبھی ہم پل بناتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، آپ نے کہا ہم ہیومن ڈیولپمنٹ کریں گے۔ آپ نے ہمارے دیے ہوئے بجٹ میں سے 14 ارب روپے کاٹ لیے صحت کے بجٹ میں سے۔ میں آج آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر بحران ٹل گیا ہے تو کیا آپ وہ 14 ارب واپس ڈالیں گے؟ آپ نے 5 ارب 4.86 ارب روپے کاٹے تعلیم میں، اعلیٰ تعلیم یعنی یونیورسٹی اور کالجوں کی جو تعلیم ہے اس کے بجٹ سے آپ نے کاٹے۔ اگر بحران ٹل گیا ہے تو اب کیا آپ وہ پیسے واپس کریں گے، دوبارہ سے بجٹ میں ڈالیں گے؟ آپ نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں سے 2.42 ارب روپے کاٹے ہیں، تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اب آپ وہ ڈالیں گے؟ ہمارے ملک میں شرح جو ترقی کی ہے اس میں آلریڈی شہری علاقے آگے ہیں اور پسماندہ علاقے پیچھے ہیں۔ آپ نے کشمیر کا بجٹ کاٹ دیا تقریباً 1 ارب روپے کے قریب، آپ نے سیفرون کا بجٹ کاٹ دیا تقریباً 1.25 ارب کے قریب۔ کیا ملک کے اندر برابر کی ترقی کرنے کے لیے یہ جو پسماندہ علاقے جو ترقی کی دوڑ میں تھوڑا پیچھے ہیں، آپ ان کا بجٹ اب بڑھائیں گے؟ کیونکہ اب تو آپ کا تمام کرائسس جو ہے وہ ٹل چکا ہے۔ آپ نے کہا کہ ہم نے سی پیک میں سے 1 پیسہ نہیں کاٹنا۔ بالکل الحمدللہ ہمیں یقین ہے، امید ہے، یقین ہے کہ آپ نہیں کاٹیں گے، اگرچہ آپ کے وزیر تجارت کے یہ کہتے رہے کہ کیوں نہ سی پیک کو روک دیا جائے، کیوں نہ اس کو ریویو کیا جائے، کیوں نہ اس کے جو تمام سیٹلڈ کانٹریکٹس ہیں ان کو دوبارہ سے ایک نئی نظر سے دیکھا جائے۔ لیکن ہم پھر بھی آپ پہ اعتماد کرتے ہیں کہ وزیر اعظم اگر کہتے ہیں ہم اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے۔ لیکن ویسٹرن راؤٹ آپ کو یاد ہوگا جس میں یہ کہا جاتا تھا کہ برباد ہو گئے، آپ نے یہ بڑے بڑے صوبوں کے اندر سے یہ سڑکوں کا جال بچھا دیا، ویسٹرن روٹ کا کیا بنے گا؟ ویسٹرن روٹ میں کچھ سرمایہ کاری ہماری تھی اور کچھ سرمایہ کاری چینیوں کی تھی۔ آپ نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا 25 ارب بجٹ کاٹا ہے۔ آپ ہمیں بتائیں اب آپ ویسٹرن کے اندر ویسٹرن الائنمنٹ میں جو پاکستان کا حصہ تھا وہ کہاں سے ڈالیں؟ آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم ہاؤسنگ، یعنی وہ مفتاح صاحب بڑی تفصیل سے بتاتے ہیں کہ پاکستان کے قیام سے آج تک 49 لاکھ گھر بنے ہیں، اور آپ نے کہا کہ ہم 50 لاکھ گھر اگلے 5 سال میں بنائیں گے۔ ضرب تقسیم میں نہیں آتے کہ 15-20 لاکھ کا بھی ایک گھر بنے، ذرا 20 لاکھ کو 50 لاکھ سے ضرب دیں تو صفر ہی نہیں گننے میں آتے۔ یعنی ارب ہاتھ کتنے ارب، یہ ابھی کیلکولیٹ کر کے آپ کو بتاتے ہیں مفتاح صاحب کہ وہ گننے میں نہیں آتے اتنے ارب۔ اور کیا آپ نے کیا کہ آپ نے ہاؤسنگ کے بجٹ میں سے 1.5 ارب روپیہ کاٹ دیا۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا نام ہے بھلا سے جن کا بھی آپ نے نام لیا، انیل مسرت صاحب آتی یہاں پہ حکومت کاٹے گی اور انیل مسرت صاحب پیسے ڈالیں گے اس یہاں پر گھر بنانے کے لیے۔ آپ نے ہمیں کہا کہ ہم نے بجلی بہت فراہم کی لیکن ہم نے وہ ہوتی ہے کنیکٹیوٹی، ٹرانسمیشن لائنیں اور ڈسٹریبیوشن لائنیں جو ہیں وہ نہیں ڈالی۔ پھر آپ نے تقریباً 3 ارب روپیہ 2.76 ارب روپیہ ٹرانسمیشن میں سے کاٹ لیا۔ اب بحران ٹل گیا ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ جو ہے وہ ٹرانسمیشن کا تھا اور آپ نے 3 یا 3.25 ارب اس میں سے کاٹے ہیں تو کیا آپ وہ واپس ڈالیں گے؟ ہمیں آپ نے کہا چندہ دیں، ہم نے کہا چندہ ضرور دیں گے، چندہ کیوں نہیں دیں گے چندہ پانی کے لیے، اور خود آپ نے پانی کا جو بجٹ ہے اس میں سے 1 ارب روپیہ کاٹ لیا۔ ہمیں آپ یہ کہہ رہے ہیں غریب لوگوں کو کہ اپنی ایک ایک دن کی ہماری افواج کو بھی، ہمارے جو سرکاری افسران کو بھی جو مقدمہ بھی پیش ہوتا ہے، جو عام امیر لوگ بھی ہیں اور وہ ضرور ڈالیں، اور چیف جسٹس نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور بے شمار پیسے ڈالے، ان کی ماشاءاللہ گرینڈ ڈاٹر نے بھی غالباً پیسے ڈالے اس کے اندر، بہت اچھا ہوا۔ لیکن حکومت نے 1 ارب روپیہ پانی میں سے کاٹ لیا اور ہمیں کہا کہ چندہ ڈالو۔ تو بھائی اب اگر بحران ٹل گیا ہے
تو آج شام کو ایک پریس کانفرنس کریں تاکہ لوگوں کو تسلی ہو کہ جو آپ نے بجٹ کے ذریعے انڈائریکٹ ٹیکسیشن غالباً 75 سے 90 ارب کے نئے انڈائریکٹ ٹیکسز آپ نے لگائے ہیں وہ تمام اب آپ واپس لیں گے. یہ جو آپ نے ترقی کرنی تھی اس میں سے جو آپ نے پیسے کاٹے تھے واپس ڈالیں تاکہ لوگوں کو تسلی ہو. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر بحران نہیں ٹلا تو واپس آ کے کہیں کہ ہم ناکام ہوئے ہیں اور بحران نہیں ٹلا, اور اگر بحران ٹل گیا ہے تو اس کا ثبوت دیں, اور بجٹ کے اندر جو آپ نے کٹوتیاں کی ہیں وہ واپس ڈالیں. صوبائی بجٹ میں سے, صرف پنجاب کے بجٹ میں سے 40% بجٹ کاٹ دیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جہاں 100 سکول بننے تھے وہاں پہ آپ 55 سکول یا 60 سکول بنیں گے, جہاں 100 ہسپتال بننے تھے وہاں پہ 55 ہسپتال بنیں گے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے 600-650 کا ترقیاتی بجٹ رکھا, انہوں نے تقریباً 40% وہ کاٹ دیا. یہ وفاقی بجٹ میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. مہنگائی کا جو بم پھٹا ہے وہ مفتاح صاحب آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں, اور بحران ٹل گیا ہے. یہ بحران ٹل گیا ہے. یہ تو وہ شہزادی ہے جس سے کسی نے پوچھا کہ لوگوں کے پاس روٹی نہیں, تو اس نے کہا تو کیا ہوا, کیک کھا لینا. تو یہ کیک کھلا رہے ہیں ہمیں. ایک آخری بات اگر کر دوں, کیونکہ مصدق صاحب نے کہی تھی, یہ ایسٹیمیٹ جو تھا وہ انیل مسرت صاحب نے دیا تھا 24,300 ارب روپے کا. 24,300 ارب روپے اگلے 5 سال میں ایف بی آر ٹیکس بھی جمع نہیں کرے گا. یہ ان کا ایسٹیمیٹ تھا ہاؤسنگ کا. یہ پاگل پنے والی باتیں ہیں, لیکن میں آپ کو پھر یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ جھوٹ ہے, حکمرانوں کا جھوٹ ہے. آپ دیکھیے, میں آپ کو 2 ایگزامپل دیتا ہوں. پہلے انہوں نے کہا $200 بلین ہم باہر سے لے کے آئیں گے. اب آ کے بولا نہیں, وہ غلط فہمی تھی. اس کے بعد یہ روز کہتے ہیں کہ 10 بلین کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے. بھائی تم کو حکومت میں آئے 3 مہینے ہوئے, تو بتاؤ کہ کیا قدم اٹھائیں. اس کے بعد کہا سی پیک میں بڑے مسئلے ہیں, اس میں بڑے کرپشن ہیں. 3 مہینے سے حکومت ہے, ہم کو بتاؤ کہ سی پیک میں کیا مسئلہ ہے. 3 مہینے سے آپ کے پاس حکومت ہے, ہم کو بتائیے کہ کیا ایل این جی کا جو آپ ہر وقت جھوٹ بولتے تھے کہ ہر وقت ایل این جی میں مسئلہ ہے, تو ہم کو بتائیں کہ کون سا مسئلہ ہے. ہم نے قطر سے گیس مہنگی لے لی ہے, ہم نے اٹلی کی کمپنی سے مہنگی لے لی ہے, کس سے مہنگی لی ہے ہم نے بتائیں. اور ہم کو بتائیں کہ دنیا میں ہم سے زیادہ سستی گیس کس نے لی ہے, دنیا میں ہم سے زیادہ سستا ٹرمینل کس نے بتایا, یہ بھی بنا کے بتائیے, ہم کو بتائیں. یہ ہر بات میں جھوٹ بولتے ہیں, اور جھوٹ کتنا اچھا بول رہے ہیں یہ آپ کو بتاؤں. انہوں نے کل بتایا کہ $700 ارب کی انہوں نے بیرون ملک چیزیں پکڑی. اس کے بعد ایک اور چیز کہی, انہوں نے کہا کہ یہ 83% جو چوری پکڑی گئی ہے وہ جو باہر پیسے ہیں وہ نواز شریف کے خاندان کے اور زرداری کے خاندان کے. 80 نہیں کہا, 90 نہیں کہا, 83 کا. تو آدمی کو لگے یار شاید کچھ سوچ ہو. یہ کمپلیٹ جھوٹ ہے. یہ مطلب اگر ان کے پاس کوئی پروف ہے تو بتائیں, نمبرز بتائیں کہ $700 ارب کی کون سے آپ نے نئی چیز پکڑی ہے. یہ پھر قوم کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں, ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولتے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس قسم کے نااہل اور جھوٹے حکمران اللہ پاکستان کو پھر کبھی نہ دے, اور انشاءاللہ اللہ ہم کو نجات دلائے گا. یہ ملک ماشاءاللہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو بھی برداشت کر لیں گے, پی ٹی آئی کو بھی سہ لیں گے. جی بھائی, یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بولتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ چور اور ڈاکو ہیں. جی, آپ مختلف یہاں بھی پریس کانفرنس کر چکے ہیں. جی, پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ بات ہو سکتی ہے, سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی. اب اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ سچا؟ اس کا فیصلہ تو دیکھیں بڑا آسان ہے کہ اگر ہم چور ہیں, ہم اس دن شاید عباسی نے ادھر آ کے کہا کہ سب سے پہلے احتساب ہمارا کریں, بسم اللہ کریں, احتساب کریں. ہمارا احتساب تو ہو رہا ہے, اور بھی کر لیں مزید احتساب, سب کا احتساب کر لیں. مصدق ملک کا بھی کر لیں, مریم اورنگزیب کا بھی کر لیں, مفتاح اسماعیل کا بھی کر لیں. لیکن ان کے اس دائیں بائیں جو بیٹھے ہیں, جہانگیر ترین صاحب جو ایک زمانے میں ڈاکو ہوا کرتے تھے اور اب تو بڑے اچھے آدمی ہیں, اور ہمیشہ ہی اچھے آدمی تھے, وہ غلط کہہ رہے تھے عمران خان صاحب. پرویز الہی صاحب, ان کا بھی احتساب کریں. ان کے خلاف اگر کوئی ان کے ڈاکے ڈالنے کے کوئی الزام ہے تو وہ بھی لے کے آئیں. وہ جو انکنٹرولبل گورنر ہو گئے ہیں سرور صاحب, اس کو جو کنٹرول کر رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب, ان کا بھی احتساب کریں. اگر وہ سرور صاحب کنٹرول میں نہیں ہے تو یہ بھی بتائیں کہ وہ کیا انکنٹرولبل چیزیں کر رہے ہیں. آپ ذرا احتساب کرنا شروع کرتے ہیں تو علیم خان کا بھی احتساب کریے. آپ احتساب شروع کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ یہ تم نے کرتا پہنا ہے, سب کو تو ایک چادر ملی, تو اس نے کہا میرے بیٹے کی دوسری چادر تھی. تو خان صاحب بھی بتائے نا کہ 1,47,000 روپے اگر انہوں نے پچھلا ٹیکس بھرا تھا تو ان کے پاس یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں جس سے یہ بجلی کا بل بھرتے ہیں. یہ خان صاحب بھی تو ہمیں بتائیں گے. کل آ جائیں خان صاحب, پریس کانفرنس روز کرتے ہیں نا کرپشن پہ, کل اپنا حساب دے دیں کہ میرے پاس اتنی گاڑیاں ہیں, اس میں ادھر سے پیٹرول آتا ہے, اگر میرے کو جہانگیر ترین پیسے دے رہا ہے تو اس کو میں نے یہ ریٹرن کیا ہے, اگر علیم خان پیسے دے رہا ہے تو اس کو یہ ریٹرن کیا ہے, اگر فیصل واڈا 8 کروڑ روپے دے رہا ہے مووی بنانے کے تو اس کو یہ فائدہ
فائدہ مل رہا ہے وہ بھی تو ہم کو بتائیں نا خان صاحب. اگر احتساب شروع کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ارد گرد شروع کریں, ہم تیار ہیں احتساب کے لیے. آپ فالودے والوں کے اکاؤنٹ بے نامی جو کرتے ہیں ان کا احتساب کریں, اچھی بات ہے, لیکن جو مالی اور ڈرائیور کے نام پہ اکاؤنٹ کھولتے ہیں ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. اگر ایک اجازت ہو, دیکھیے میں اس پہ ایک بات اور کر دوں. دیکھیے ای او بی آئی کا کیس 44 ارب روپے کا ہے, 2011 سے چل رہا ہے. اسی طرح این ایس سی ایل کا جو مقدمہ ہے وہ 22 ارب روپے کا ہے, آج تک چل رہا ہے. بابر اوان صاحب کا مقدمے کے اندر استغاثہ دائر ہو چکا ہے, وہ بھی ہمارے دوست ہیں, یہاں گھوم رہے ہوتے ہیں, کیفیز میں بیٹھے ہوتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے, یونیورسٹی کے استاد 80 سال کی عمر کے جو لاٹھی لے کر چل رہے تھے ان کو آپ نے ہتھ کڑی لگا دی, ابھی وہ انویسٹیگیشن جوائن کر کے بیٹھے تھے. تو جب استغاثہ ہو گیا ہے اور آپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن کو پکڑ لیا تو وزیر کو بھی پکڑ لینا, تاکہ برابری. آپ کا جو سوال ہے ہم بھی آج کوئی تھوڑے سے ڈیفینسو فیل کریں کہ ہاں یہاں پہ احتساب ہو رہا ہے, یہاں پہ وہ جو پرانی تفریق تھی پرویز مشرف صاحب کی, نیب زادے اور نیب زدگان کی, یہ وہ کام نہیں ہو رہا. تو بہرحال لیکن احتساب پھر بھی ہونا چاہیے, سب کا ہونا چاہیے. شکریہ جی. لوگوں کے گھروں سے کروڑوں روپے برآمد ہو رہے ہیں غیر ملکی کرنسی کے, یعنی بے تحاشا ایسے لوگ ہیں جہاں سے پکڑ دکڑ ہو رہی ہے. تو کیا یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں ملک کو لوٹا گیا, اس کے اوپر کسی کو تو کام کو کرنا چاہیے؟ 100% صحیح کہہ رہے ہیں. جس آدمی نے ملک کو لوٹا یا جس نے ملک کو لوٹا ہے اس سے بالکل پیسے واپس لیں, اس کے اوپر مقدمے دائر کریں, اس کے اوپر میڈیا ٹرائل نہ کریں, اس کا مطلب کورٹ میں ٹرائل کریں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کسی کے اوپر بھی. لیکن میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ فالودے والوں کے اکاؤنٹ دیکھ رہے ہیں تو جس نے ڈرائیور کے نام پہ انسائڈ ٹریڈنگ کری ہے اس کو تو پھر ایوان اقتدار میں نہ بٹھائیں نا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نیب کا کوئی ایکشن ہونا چاہیے. خان صاحب تو بہت ہی ماشاءاللہ دودھ میں نہائے ہوئے ہیں نا, دودھ میں دھلے ہوئے ہیں, تو وہ کیوں نہیں ان لوگوں کو ہٹا دیتے اپنے ارد گرد جو فورن سٹیزن ہے. جب ہمارے یہاں کسی کی دوہری شہریت کا الزام بھی لگتا تھا, مصدق صاحب کے اوپر بھی دوہری شہریت کا الزام لگتا تھا, تو بڑی باتیں ہوتی تھی کہ استعفیٰ دو. اب تو ان کی پاکستانی شہریت بھی نہیں ہوتی. انیل مسرت صاحب نے آ کے سب سے پہلے $180 بلین کا ہاؤسنگ کے پروجیکٹ کا جو نمبر تھا وہ انیل مسرت صاحب نے دیا تھا. اس وقت تک تو چیمہ صاحب جو ان کے ہاؤسنگ کے وزیر تھے ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ کیا نمبر ہے. تو یہ جو باہر کے فورن سٹیزنز کر رہے ہیں ضرور پاکستان کے ہمدرد ہوں گے, تو پھر اب ایک یکساں وہ کیوں نہیں رکھتے, آپ دوہرا معیار کیوں رکھ رہے ہیں خان صاحب؟ یہ میں اتنی سی گزارش ہے. جی جی جی. ایک سوال ہے, آپ ماشاءاللہ ماہر معاشیات ہیں, یہ جو کچھ آپ نے فرمایا, مسلمان نے فرمایا, مصدق ملک صاحب نے فرمایا, مولانا نے کچھ نہیں کہا. اچھا, جو کچھ آپ نے فرمایا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, شکریہ. ساری قوم یہی کہہ رہی ہے, حکومت بھی اس کی معترف ہے کہ سارے پیسے کاٹ رہے ہیں. اس بات کی ہمیں سمجھ آ رہی ہے, اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ حکومت کیوں کاٹ رہی ہے. یہ ذرا بتائیں کہ حکومت کو کیا پرابلم ہے, حکومت کیا کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیے یہ تو حکومت کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے, کیونکہ میں گزارش کرتا ہوں 5 سال تک عمران خان صاحب اور اسد عمر صاحب اور دوسرے دیگر حضرات ہمارے بھائی دوست ہیں ہمارے سب, وہ کہتے رہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز بہت لگاتی ہے. ڈار صاحب نے جب بجٹ کیا تو بھی انہوں نے یہ کہا, اور جب میں نے بجٹ پیش کیا تو بھی انہوں نے کہا کہ انڈائریکٹ ٹیکسز بہت بڑھاتے ہیں. اگر انڈائریکٹ ٹیکسز بہت ہو گئے تو پہلے کیا کرنا چاہیے, انڈائریکٹ ٹیکسز کم کرنے چاہیے. اسد عمر صاحب نے منی بجٹ میں جیسے مصدق صاحب نے فرمایا 90 ارب کے انڈائریکٹ ٹیکسز اور لگا دیے. انہوں نے 5 سال کہا کہ اس ملک نے قرض بہت لے لیا. اگر ہم نے قرض بہت لے لیا, کسی آدمی کو آپ کا کوئی دوست ہو جو بہت قرض لے رہا ہو تو اس کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ یار تھوڑا قرض کم کر دے؟ یہ مشورہ تو نہیں دیں گے تو اور قرض لے لے. میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ اس سال جو پی ٹی آئی قرض لے گا وہ مسلم لیگ کے کسی بھی سال سے زیادہ ہوگا اور ہماری اوسط سے بھی زیادہ ہوگا. ہماری اوسط جو ہے وہ 2100 ارب روپے قرض لینے کی ہے. یہ موصوف جو ہیں یہ 30 ارب روپے قرض لے کے آئیں گے, 3000 ارب روپے قرض لے کے آئیں گے, 30 ٹریلین روپیز. تو یہ تو ہم 3 ٹریلین روپیز, ہم سے زیادہ قرض بھی لے رہے ہیں. اچھا یہ کہتے تھے ہم نے بیرونی قرضہ بہت لے لیا, ہماری ایوریج جو تھی وہ 4.2 بلین ڈالرز کی تھی, سعودی عرب سے 6 بلین ڈالرز تو لے چکے ہیں. جب ہم جاتے تھے, اسی ملک کا وزیر اعظم جب جاتا تھا تو وہ کہتے تھے بھیک مانگنے گیا, یہ کرنے گیا. یار اپنے ملک کی آپ انسلٹ کر رہے ہیں. اب کہتے ہیں کہ مجھے بڑی شرم آئی, میں بھیک مانگنے گیا تھا. انہوں نے کہہ دیا کہ چائنا کے اندر جو ہے وہ تو پروجیکٹ روک دینے چاہیے. پھر ادھر باجوہ صاحب کو جانا پڑا, یہاں پر پرائم منسٹر خود گئے. جب خالی یاد آئے تو فواد چودھری صاحب نے کہہ دیا کہ نہیں ہم کو وہ شرطیں بہت تھیں, جب پیسے دے دیے تو اب شرط نہیں بتا رہے. یہ ساری پوری حکومت جو ہے نا یہ صرف جھوٹ پہ مبنی ہے, جو مرضی آئے جھوٹ بولتے ہیں لوگ. جی ایک منٹ ارشد میں ابھی دے رہی ہوں. جی ایک سوال اور نکل آیا, جی ارشد بھائی صاحب. جو ترقیاتی بجٹ کی آپ کی بات ہے وہ نہیں ہے. 5 سال سے پچھلے 5 سال جو آپ کی بہت
आपने काम किया, अब हुकूमत आपकी आप तनकीद करेंगे और ये जब हुकूमत खत्म हो गई तो ये आप पे तनकीद करेंगे। आप लोगों के पास कौन की बेहतरी के लिए भी कोई चीज है जो बता सके कि ये हम बेहतर कौन से चैनल से करें? हाँ? कोई ना हो ना, आप कौन से जी देखते हैं अरशद वही आप ये बताइएगा कि आपने तरक्याती पीएसडीपी की बात की तो उनका मौक़िफ़ ये है कि जो पैसे आपने पीएसडीपी के लिए एनुअल रखे थे, बट अगेंस्ट जो पैसे के आपने रिलीज किए हैं वो 660 बिलियन रुपीज़ थी। उनका ये मानना है कि हम इतना रियलिस्टिक जो है वो सोच नहीं रखेंगे, तो हम उनके जो इन्होंने रिलीज की थी एटलीस्ट हमारा जो पीएसडीपी है उससे ज़्यादा होगा, नंबर 1। नंबर 2, आप ये भी जरा वजाहत कर दीजिएगा कि अभी चूँकि नैब के अहसास की और सारी बात हो रही है, वो ठीक है, इंतकाम आपके नज़र में इंतकामी कार्रवाई हो रही है, सब कुछ होगा, लेकिन जो आपके गुजरा के इकामा थे उन्होंने बनाए हुए थे उसको कैसे डिफेंड करते हैं? वाजपेयी साहब को उसका मजबूरी हो सकती थी, लेकिन जो आपके गुजरा के इकामे थे उन्हें क्या मजबूरी थी? देखिए, मैं तो किसी वजीर का इकामा जो है, चाहे वो अली जैदी साहब से पूछ लीजिए उनके पास इकामा है कि नहीं है, वहाँ से शुरू कर लेते हैं। फिर आज देखें ना, ख्वाजा आसिफ तो आज हुकूमत में नहीं है, उसका तो केस चल गया ना, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया था। हुकूमत में तो आज अली जैदी, उससे पूछ के आइए कि उसके पास इकामा है कि नहीं है। अगर इकामा इमरान खान को बुरा लगता है तो फिर अली जैदी क्यों है? अगर इमरान खान साहब को ड्यूल सिटीजनशिप बुरी लगती है तो जुल्फी बुखारी हुकूमत में क्यों है? फिर अनिल मुशर्रफ जो है वो आपका हाउसिंग जार क्यों है? अगर ये चीज़ें बुरी हैं, और अगर ये चीज़ें बुरी नहीं है तो फिर सिर्फ हमारे लिए बुरी क्यों है? फिर हमारे लिए भी बुरी नहीं है। मैं भी जी देखें, मनी लॉन्ड्रिंग एक क्राइम है, इसमें कोई शक नहीं है। अनडिक्लेयर्ड अकाउंट्स किसी भी जगह के ऊपर, यानी आपके किसी गैर मुल्की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर अकाउंट्स हों और आप पाकिस्तान में डिक्लेयर ना करें, इलीगल है, इस पर पकड़ होनी चाहिए। लेकिन कोई भी शख्स या कोई भी कंपनी जो बैनुल अक़वामी सतह पे काम करना चाहे या किसी भी और ज्यूरिसडिक्शन में काम करना चाहे, यहाँ पे हमारे कपड़ा का काम करने वाले लोग हैं, उनको हर ज्यूरिसडिक्शन के अंदर अपना दफ्तर खोलने के लिए इकामा लेना पड़ता है। इकामा तो चोरी नहीं है, हाँ, इकामा लेने के बाद बैंक अकाउंट्स डिक्लेयर ना करना चोरी है या टैक्स ना देना चोरी है। इस वजह से ये तफरीक करनी होगी। यही है वो बातें, ये हुकूमत जो है हर एक को मिलाइन कर रही है, यानी हर वो शख्स जो इंटरनेशनली काम करता है, आपने उसको स्मगलर से मिला दिए, आपने उसको मनी लॉन्ड्रर से मिला दिए, आपने बोला है कि इकामा है, ओहो ये तो मनी लॉन्ड्रर है, ये तो चोर है। अरे भाई कैसे चोर है? यहाँ पे बेशुमार लोग हैं जो इनके दुबई में दफ्तर हैं, इंग्लिस्तान में दफ्तर हैं, अमेरिका में दफ्तर हैं, जनूबी अमेरिका में दफ्तर हैं, वो हर जगह पे उनको दफ्तर खोलने के लिए उस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर काम करने का परमिट चाहिए जिसको इकामा कहा जाता है। इस वजह से ये तकसीम करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन कल उन्होंने अगर की है, अगर ये वाकई मुल्क के अंदर हमने कानून बदलना है कि किसी के पास पाकिस्तान से बाहर कोई भी शख्स काम नहीं कर सकता, ये ठीक है, आपका हक है, आप बेशक ये कानून साजी कर दें, तो फिर जिस तरह मेरे भाई कह रहे हैं, फिर अपनी कैबिनेट में तो ऐसे लोग नहीं बिठाएं जो जिनके पास ड्यूल सिटीजनशिप हो, इकामा तो बड़ी दूर की बात है। तो ये तफरीक जो है, ये दोनों तरफ से बात करना कि आपकी चोरी, आपका वो क्या पंजाबी में कहते हैं कि तोड़ा कुत्ता टॉमी थे, मेरा कुत्ता कुत्ता, ये नहीं हो सकता। जी जी मुसद्दिक साहब, 100 रोजा प्लान पूरा होने जा रहा है, आप एज एक शहरी बताएं कि आपने इस 100 रोजा में प्लान में क्या तब्दीली देखी है मुल्क में, वो थोड़ी शेयर करेंगे हमारे साथ? देखिए, हमें तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, अगर आप मुझसे ईमानदारी से पूछें तो शुरू में हुकूमत का ये रवैया नहीं था। पहले दिन इमरान खान साहब ने तकरीर की, 100 दिन का प्लान दिया, अवाम की भी और हमारी भी उम्मीदें लग गईं कि ठीक है, मुल्क की तरक्की तो होनी चाहिए, इलेक्शन जो भी जीते, कोई भी हुकूमत चला रहा हो। लेकिन जब 60 के 50 के दिन के करीब दिन गुजरे तो उसके बाद ये गाली गलोच का बाजार गर्म हुआ। हमें ऐसा लग रहा है कि महंगाई के अलावा, जिसका जिक्र ये कर चुके हैं, महंगाई के अलावा इस वक्त हुकूमत नर्वस हो चुकी है क्योंकि उससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही। अगर हुकूमत से परफॉर्मेंस हो रही होती तो आज तमाम गुफ्तगू परफॉर्मेंस की होती कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, इस चीज को हमने मुकम्मल कर दिया, ये चीज आधी रह गई, इस चीज का प्लान बन गया। लेकिन आपको कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन सुनने में नहीं आ रही है। आपको सिर्फ ये पिछले 30-40 दिन से शोर सुनाई दे रहा है, चोर 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 चोर। और हमें ये लग रहा है कि ये नर्वसनेस है क्योंकि 100 दिन पूरे होने को है, 100 दिन होने में 10 दिन रह गए। तो आप 10 दिन के बाद पूछेंगे कि भाईजान उस 100 दिन के प्लान का क्या बना, तो वो कहेंगे यार अभी तो 100 ही दिन हुए। जैसे पहले इन्होंने, आपको याद होगा, उर्दू बाजार 35 पंक्चर 200 बिलियन
بریگیڈیئر کی, وہ آئی بی کے کسی بریگیڈیئر کی ایک کیسٹ, یہ تمام باتیں جو ہیں وہ بعد میں پتہ چلا کہ سیاسی بیانات تھے. ہمیں اب دکھ کے ساتھ محسوس یہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ غالباً یہ 100 دن کا ایجنڈا بھی ایک سیاسی بس گفتگو تھی جس کے پیچھے حقیقت کوئی نہیں ہوگی. اس مئی جون میں جو شخص 40,000 روپیہ کما رہا ہے, 50,000 روپیہ, اور ہمارے بہت سے دوست ہیں جو اسی رینج میں پیسے کماتے ہیں, آپ دیکھیے کہ ان کی بربادی ہو جائے گی. جو شخص 2 کمرے کی کھولی میں بھی رہتا ہے اس کا 12,000 کرایہ ہے. اگر اس کے بچے کسی اعلیٰ اسکول میں نہیں 20-20, 25-25 ہزار والے 2-2, 3-3 ہزار والے اسکول میں پڑھ رہے ہوں تو 10,000 ہو جاتے ہیں, یہ ہو گئے 22,000 روپے. اگر اس کا 6 سے 8, اور میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں, میں نے ان کا بجلی کا نئے نرخ دیکھے ہیں, 6 سے 8 ہزار 40-50 ہزار کمانے والے شخص کا مئی کا بل ہوگا, تو آپ اس کے اندر 6 سے 8 ہزار ڈال دیں تو وہ بن گیا 28,000 روپیہ یا 30,000 روپیہ. آپ مجھے بتائیں جو شخص 35-45 ہزار روپے کما رہا ہے یا 50,000 روپے کما گیا, اس کے 30,000 میں نے آپ کو گن کے بتا دیے, اس نے ایک کھانا نہیں رکھا ٹیبل کے اوپر. آپ مجھے یہ بتائیے اس جون میں, مئی میں وہ ماں باپ کی دوا نہیں لائے گا, بچے کو اسکول سے نکالے گا, یا بجلی کا بل نہیں دے گا, یا گھر کا ایک کھانا کم کر دے گا. انہوں نے تو بجٹ ایسے بنایا ہے جیسے کس کمپنی میں یہ کام کرتے تھے اسد عمر صاحب, اینگرو. جیسے یہ اینگرو کا بجٹ ہوتا ہے, اس بوائلر کو بند کر دو یہ اگر مہنگا ہے تو. یہ مہنگا بوائلر نہیں ہے, یہ غریب آدمی ہے, یہ بند نہیں ہو سکتا. اس کو بند کرو گے تو اکھاڑ کے سڑک پہ ساری حکومت کو لے آئے گا. اور یہ سب کچھ جو میں نے آپ کو کہا ہے یہ ہوا ہے, یہ ہو رہا ہے, اور آپ مئی جون میں دیکھیں گے اس کا سمجھ. سر آپ یہ بتائیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ ون سائڈ احتساب ہو رہا ہے, کیا آپ کو پاکستان کے جو احتساب کے ادارے ہیں ان پہ اعتماد نہیں ہے, یا ان پر اعتماد نہیں رہا ہے؟ نہیں, احتساب تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سب کا ہونا چاہیے. شاید عباسی نے ادھر آ کے کہا ہے کہ ہم سے شروع کریں, لیکن اور میں کہہ رہا ہوں کہ احتساب کے اداروں کو چھوڑ دیں. احتساب کے ادارے تو بعد میں آتے ہیں. دیکھیں اگر میرا بیٹا چور ہو تو وہ اور بات ہے کہ پولیس ذمہ دار ہے, لیکن میں بھی ذمہ دار ہوں نا کہ میرا بیٹا چوری کر رہا ہے. اگر میری کابینہ کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اوپر جو نیب زدہ ہیں, جن کے اوپر نیب نے چالان کریں, انویسٹیگیشن ہو چکی ہے یا کہیں استغاثہ آ گیا ہے, تو ان کو تو کم از کم فارغ کر دیں, یا پھر کم از کم لیکچر دینا چھوڑ دیں کرپشن کا. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ حزب اختلاف کے لیڈر کو پی ایس سی کا چیئرمین بنانا 10 سال سے اس پاکستان کی روایت ہے. چودھری نثار علی خان صاحب تھے جب یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے, اس کے بعد خورشید شاہ صاحب رہے, جتنے عرصہ میاں نواز شریف رہے. تو آج کیا ایسا آ گیا کہ وہ شہباز شریف کو نہیں بنانے دے رہے؟ صرف اپنی نااہلی اور اپنی بدعنوانی چھپانے کے لیے. نہیں تو یہ کیوں ایسا ہوا ہے کہ یہ ایک اچھی روایت تھی, ڈیموکریٹک روایت تھی کہ آپ حزب اختلاف کے چیئرمین کے اپوزیشن کے لیڈر کو چیئرمین بنائیں, وہ نہیں بنانے دے رہے. یہ ہر اچھی روایت سے ہٹ رہے ہیں, ہر جمہوری روایت سے ہٹ رہے ہیں. پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جیل کے اندر چلا گیا ہے, اس کے اوپر نہ فرد جرم عائد ہوا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم کو آ کے لیکچر دے رہے ہیں چور چور چور. ہم تو جو بھی تھے, ہمارا احتساب ہو جائے گا, اللہ بھی ہمارا احتساب کرے گا, اور یہاں پہ بھی ہو رہا ہے. ہم جو بھی تھے, آپ اپنے گریبان میں تو جھانک کے دیکھیں, کم از کم جھوٹ بولنا, اس طرح کا جھوٹ بولنا سیکھیں. وہ خان صاحب کی تقریر مجھے بھی اچھی لگی تھی جس نے کہا تھا کہ مجھے شرم آئے گی اتنے بڑے گھر میں رہتے ہوئے, لیکن ان کو شرم نہیں آئی اپنے کتا ہیلی کاپٹر میں اڑاتے ہوئے. صاحب یہ بتائیں کہ حکومت کے 100 دن پورے ہو جانے کے بعد میاں نواز شریف میڈیا کے سامنے آئیں گے, کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے, رد عمل ظاہر کریں گے؟ میاں نواز شریف تو آپ ذرا سے آج کل کیسز میں بھی الجھے ہوئے ہیں, اور بیگم صاحبہ کے بعد تو تھوڑا سا وہ لے رہے ہیں. میاں نواز شریف پاکستان کی ایک سیاست کی بہت بڑی حقیقت ہے, 3 مرتبہ وزیر اعظم بن چکے ہیں, اس سے مقبول, اس سے بڑا لیڈر پاکستان میں اللہ کی مہربانی سے آج نہیں ہے. اور میاں نواز شریف اس پاکستان کی سیاست کے ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے, اور نہ عوام نے ان کا ساتھ چھوڑا ہے, نہ وہ عوام کا ساتھ چھوڑیں گے. بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے پریس کانفرنس کی جا رہی تھی. اس موقع پر مفتاح اسماعیل نے یہ کہا کہ آنے والے ماہ میں مہنگائی میں اضافہ ہوگا, اور وزراء کے غلط بیانی کی وجہ سے ملکی مارکیٹ زوال کا شکار ہوئی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیٹرول کی قیمت نون لیگ کے جاتے ہوئے 87 روپے تھی, جو کہ آج 98 روپے ہو گئی ہے.